بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو پروگرام دو ٹوک میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اسلام آباد سے میرے ساتھ موجود ہیں ابراہیم رائے صاحب۔ رائے صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رائے صاحب، جلسہ ہو گیا اور ایک واضح پیغام دے دیا۔ تین خبریں ہیں رائے صاحب جس پر آج ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ ایک اسٹیبلشمنٹ سے متعلق جو اندرونی کہانی ہے اس جلسے سے ریلیٹڈ، اور کیا اس وقت میسیجنگ ہو رہی ہے، اس پر تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ اور پھر تین اہم نکات ہیں آج کی تقریر میں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اہم نہیں بلکہ خوفناک نکات ہیں، اور اس سے بھی پردہ اٹھائیں گے۔ اور پھر عدالتوں کو پیغام دیا گیا ہے، اور پھر رائے صاحب عدالتوں کو پیغام اب واضح الفاظ میں دیا جا رہا ہے، پہلے اشاروں میں، لیکن اب واضح طور پر مخاطب کر کے پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو۔ پھر خان صاحب نے جو جیل کاٹی آزاد عدلیہ کے لیے، وہ اپنی تقریروں میں اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور پھر رائے صاحب آج ہم نے کراچی سے خیبر تک پوری ایک جو ہماری ایک ہجوم تھا، عوام تھی، اس کو قوم بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا کہ ایک جلسہ کراچی میں ہو رہا ہو اور پورے ملک کے اندر، ملک سے باہر بھی بڑی بڑی سکرینز لگی، یہ دکھایا گیا۔ اور بعض لوگوں نے شرارت کرنے کی کوشش کی ہے، ٹرانسمیشن روکنے کی، کیبل کاٹ دی گئی ہے، بعض علاقوں میں ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں، اس پر بھی تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن رائے صاحب سب سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کو ایک پیغام دیا گیا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے جب یہ سازش کا لفظ اور مداخلت کی بات ہوتی رہی، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ حکومت کو گھر جانا پڑا اور عدالتوں سے فیصلے آ گئے، ڈی جی آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹس، اور پھر انہوں نے اس مراسلے کا بھی ذکر کیا۔ ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے نکات اپنے پروگرام میں شامل کیے، لیکن شری مزاری بھی پھر میدان میں آتی ہیں، اس کا جواب دیتی ہیں کہ ہم نے کوئی مدد نہیں مانگی تھی، نہ کسی کو کہا۔ اور ایسا صاحب اس کے بعد پہلا موقع ہے کہ خان صاحب کھل کر سامنے آ گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جو لوگ وہاں پہ 1.5-2 لاکھ لوگ جو موجود تھے جلسہ گاہ کے اندر، اور اتنے 50-60 ہزار جو باہر کھڑے تھے، سڑکوں پر موجود تھے، ان سے بھی سوال کیا، اور پھر پورے ملک کے اندر جہاں جہاں بھی سکرینیں لگی وہاں بھی لوگوں سے سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ یہ مداخلت تھی یا سازش تھی۔ تو اب یہ معاملہ اب قوم کی عدالت میں رکھ دیا گیا ہے۔ پاکستان کی عدالتیں تو وہ میسج اور وہ فیصلے جو دینے چاہیے تھے ویسے نہیں دے سکی، آدھی رات کو عدالتیں لگی، لیکن قوم کی عدالت، عوام کی عدالت میں اب اس معاملے کو اٹھا دیا گیا کہ کیا یہ سازش تھی یا مداخلت، اور اس پر فیصلہ بھی سنا دیا گیا۔ جی رائے صاحب۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، اسٹیبلشمنٹ کے متعلق کچھ اندرونی خبریں ہیں، وہ بھی ڈسکس کریں گے پاکستان کے طاقتور حلقوں کے متعلق، لیکن پہلے جو تین سب سے اہم، سب سے خطرناک بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ حلقے کہتے ہیں بہت خوفناک، یہ تینوں نکات جو ہیں جو عمران خان صاحب نے اس جلسے میں ڈسکس کیے، ان کو ایک ایک کر کے اینالائز بھی کرتے ہیں اور ان سے جڑی اندر کی خبریں بھی اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک تو عمران خان صاحب نے کہا کہ سابق صدر پرویز مشرف ایک کال پر ڈھیر ہو گئے۔ اب یہ سننے والی بات ہے کہ وہ کس کو سنا رہے تھے۔ ایک کال پر ڈھیر ہو گئے، امریکی کال کے اوپر، اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں چلے گئے، جس سے ہمارے 90,000 پاکستانی شہید ہو گئے، ہمارے فوجی شہید ہو گئے، ہمارا 110 ارب ڈالر کا نقصان بھی ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ دوسرا، پرویز مشرف دوسری مرتبہ امریکہ کے روب میں، امریکہ کی دھمکی میں اس وقت آ گئے جب انہوں نے پیپلز پارٹی کو اور نون لیگ کو NRO دیا، اور امریکی حکام نے بعد میں اس کا اعتراف بھی کر لیا کہ اس NRO کے پیچھے ہم موجود تھے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بھی جب پرویز مشرف تھے، آرمی چیف تھے، اس کے ساتھ ساتھ صدر تھے، ایک آمریت کا دور تھا، اس وقت بھی ایک امریکہ کا دباؤ آیا تھا، اور اس وقت پرویز مشرف نے اس دباؤ کو رجسٹ نہیں کیا تھا۔ اسی طرح جب دوسری مرتبہ دباؤ آیا امریکہ کی جانب سے NRO دینے کے لیے، اس کی بھی مزاحمت نہیں کی، اور ایک NRO دے دیا پیپلز پارٹی کو اور نون لیگ کو۔ تو اب خان صاحب یہ ساری باتیں کر رہے تھے، ریسنٹ جو امریکہ سے دھمکی آمیز مراسلہ آیا تھا، تو خان صاحب کس کو پیغام دے رہے تھے، اور بٹوین دی لائنز وہ کیا کہہ رہے تھے کہ امریکہ نے کس کو پیغام دیا کہ عمران خان صاحب کی حکومت گرانی ہے۔
اور پھر کس نے پرویز مشرف کی طرح ایکٹ کیا اور امریکی دھمکی میں اور امریکی دباؤ کے اندر وہ قوتیں یا وہ کردار آگے خان صاحب کس کی جانب اشارہ کر رہے تھے؟ اچھا، پھر خان صاحب نے بڑے ٹیکنیکل انداز میں اس کو سمجھانے کی بھی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ جو مراسلہ آیا ہے، میں تو پرائم منسٹر تھا، مجھے تو وہ براہ راست دھمکی نہیں دے سکتے تھے کہ ہم آپ کو ہٹانا چاہتے ہیں کیونکہ آپ نے ہمارے مفادات کو نقصان پہنچایا، ایبسلوٹلی ناٹ کہہ کے، تو مجھے وہ براہ راست دھمکی نہیں دے سکتے تھے. تو پھر آپ مجھے بتائیں، پبلک سے پوچھا کہ انہوں نے کس کو کہا ہوگا کہ عمران خان کی حکومت ختم کرنی ہے؟ تو پاکستان کے اندر حکومت ختم کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں، ہمارے ویورز بھی سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر حکومت ختم کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ یہ کرپٹ اپوزیشن، 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ والے شہباز شریف، 8 ارب روپے کی جعلی ٹرانزیکشن والے آصف علی زرداری، ان کی کیا مجال تھی کہ یہ خان صاحب کی حکومت ختم کرتے؟ تو خان صاحب یہ سوال کر کے یہ چاہ رہے تھے کہ لوگ ڈاٹس کو کنیکٹ کریں، کڑیوں سے کڑیاں ملائیں اور پھر خود نتیجے پر پہنچیں کہ آخر امریکہ نے کس کو کہا ہوگا کہ خان صاحب کی حکومت ختم کریں. اور ساتھ ایک ہسٹری بھی بیان کر دی، یہ ایک پس منظر بھی بیان کر دیا کہ 2 مرتبہ پرویز مشرف نے امریکہ کے کہنے کے اوپر پاکستان کے مفادات کو قربان کیا اور امریکی مفادات کو سرو کیا. تو پرویز مشرف کی جب وہ بات کرتے ہیں اسی پلیٹ فارم پر، میں پہلے بھی کہتا تھا کہ جب عمران خان پرائم منسٹر تھے وہ پرویز مشرف کی بات کرتے تھے کہ پرویز مشرف نے NRO دے کے قوم سے غداری کی، قوم سے زیادتی کی. اس وقت بھی ان کا اشارہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ کی جانب ہوتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کرپٹ عناصر کو NRO نہ دے، کیونکہ اس وقت بھی ہمیں پتہ ہے کہ شہباز شریف کو مخصوص حالات میں ریلیف مل رہا ہوتا تھا مخصوص عدالتوں سے. اب ایک تو ان کا یہ پیغام ہے. دوسرا، DG ISPR نے جو بات کی تھی کہ یہ سازش نہیں، مداخلت کا لفظ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اعلامیے میں شامل کیا گیا. اب اس پر عمران خان صاحب کی جانب سے، یعنی تحریک انصاف کی جانب سے، یہ اعلیٰ ترین سطح پر رد عمل سامنے آ گیا ہے. ایک تو جو بحث شروع ہوئی اس کے بعد سوشل میڈیا پر کہ مداخلت اور سازش میں کیا فرق ہے. سازش تو ایک انیشل فیز ہوتا ہے، مداخلت تو ایک سازش کو جب عملی جامہ پہنایا جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے مداخلت. سازش تو ایک پہلا مرحلہ ہوتا ہے اور مداخلت کا مطلب ہوتا ہے کہ جب وہ سازش کے اوپر عمل درآمد کر دیا جائے. تو اس لیے خان صاحب نے DG ISPR کے اس بیان کا جواب دیتے ہوئے یہ پوچھا عوام سے کہ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ یہ سازش تھی یا مداخلت. اور بار بار اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کچھ لوگ مس گائیڈ کر رہے ہیں. فارن آفس کا ایک پرانا اعلامیہ شیئر کیا جا رہا ہے، ایک پریس ریلیز شیئر کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر، اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں پاکستان نے تو افغانستان کی حکومت جو سابق حکومت تھی اس کو بھی کہا تھا کہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کریں، کیونکہ انہوں نے کچھ سٹیٹمنٹ دے دیا تھا ہمارے اندرونی حالات کے متعلق. اب اس سٹیٹمنٹ میں، اس اعلامیے میں فارن آفس کے اور اس مراسلے میں فرق اس لیے ہے کہ یہ جو اندرونی مداخلت تھی پاکستان کے معاملات میں، یہ کوئی اس وجہ سے نہیں تھی کہ یہاں پر کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو گیا کہ جس کے اوپر امریکہ نے کہا کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو گئی، یا کسی کے مذہبی حقوق کی خلاف ورزی ہو گئی، یا کسی اقلیتوں کے حقوق کی خلاف ورزی ہو گئی، اور ہم کہیں کہ ہمارا تو اندرونی معاملہ ہے. یہ پورا معاملہ ہے ہی تحریک عدم اعتماد کے متعلق. تو تحریک عدم اعتماد کے الفاظ بھی موجود ہیں اس سائفر میں جو مراسلہ تھا جو کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں پیش بھی ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب یہ بتا رہے ہیں اور فوج سے براہ راست یہ شکوہ بھی کر رہے ہیں، براہ راست شکوہ کر رہے ہیں کہ آپ اس طریقے سے لوگوں کو الجھائے مت. یہ مت کہیں کہ یہ سازش نہیں تھی، صرف مداخلت تھی. جو بات سچ ہے وہ سچ طریقے سے، صحیح طریقے سے لوگوں کے سامنے لے کر آئیں. پھر خان صاحب نے ایک مرتبہ پھر کہا، نیوٹرل کا لفظ استعمال کیا. تو نیوٹرل کا لفظ خان صاحب اس وقت کس کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ عوام کے لیے تو استعمال نہیں کر رہے،
کیونکہ عوام نے تو تحریک عدم اعتماد میں جا کر خان صاحب کے حق میں یا خان صاحب کے خلاف ووٹ نہیں دینا تھا. یا پاکستان کے اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے نا کہ بیرونی سازشوں کو روکے, وہ عوام تو نہیں روک سکتی. عوام تو صرف یہ کر سکتی ہے کہ جیسے اب سازش کا پتہ چلا ہے تو باہر نکلے سڑکوں پر خان صاحب کے ساتھ, یا کوئی بھی ایسا پرائم منسٹر ہوتا جس کے خلاف بیرونی سازش ہوتی تو اس کے ساتھ باہر نکلے. لیکن اس قسم کی سازشوں کو روکنا تو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا کام تھا, پاکستان کی فوج کا کام تھا, اور ان کے فرائض میں بھی شامل ہے. اور اس پوری سچویشن میں خان صاحب یہ پیغام دے رہے تھے کہ جو نیوٹرل کا لفظ کہا گیا, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا خان صاحب کے بقول کہ ہم نیوٹرل ہیں, تو نیوٹرل رہنا کوئی آپشن نہیں تھا. انہوں نے مذہبی حوالے بھی دیے, معاشرتی حوالے بھی دیے, اور اخلاقی حوالے بھی دیے. پھر دو نکات یہ ہو گئے. تیسرا نکتہ خان صاحب کا جو بہت ہی اہمیت کا حامل تھا, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک پیغام تھا اور ساتھ ساتھ ہماری جو عدالتیں ہیں ان کے لیے بھی پیغام تھا. پہلے تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے جو ایک سخت پیغام میں سمجھتا ہوں وہ یہ تھا کہ دیکھ لیں کہ میرے ساتھ کتنے لوگ ہیں, اور یہ میرے ساتھ جو لوگ نکلے ہیں یہ صرف پی ٹی آئی کے سپورٹر نہیں ہیں, یہ عام لوگ بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر وائس رائے کے طور پر بیرونی حکمران مسلط کیے گئے ہیں. یہ اس بات پر قائل ہیں کہ ایک بیرونی سازش کے نتیجے میں ہماری الیکٹڈ گورنمنٹ کو گرایا گیا ہے, ہمارے پرائم منسٹر کے خلاف سازش کی گئی ہے. اب یہ جو لوگوں کا غم و غصہ ہے اور جو اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں, اس تحریک کو میں پرامن رکھنا چاہتا ہوں, ہر صورت میں پرامن رکھوں گا. لیکن باقی جو ادارے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کریں, کوئی ایسا اقدام نہ اٹھائیں کہ جس سے اس تحریک کا رخ مڑ جائے. بہت ہاشمی صاحب معنی خیز بات ہے, بٹوین دی لائنز بہت بڑا میسج ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو مومنٹم ہے خان صاحب کے ساتھ عوام کا, اگر یہ میاں نواز شریف کے ساتھ اس وقت ہوتا جب وہ اوپنلی جنرل باجوہ کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت غداری کا مقدمہ چلانے کے لیے کہہ رہے تھے, تو پھر میاں نواز شریف نے اس ملک کو خانہ جنگی کا شکار کر دینا تھا. یعنی جتنے عوام نکلے ہیں خان صاحب کے لیے, خان صاحب کے ساتھ اس بیرونی سازش کو ناکام بنانے کے لیے اور اس کے اوپر پروٹیسٹ کرنے کے لیے, میاں نواز شریف کے ساتھ عوامی مومنٹم نہیں تھا. اس وجہ سے میاں نواز شریف خانہ جنگی کا شکار نہیں کر سکے. اب خان صاحب چونکہ ایک رسپانسیبل لیڈر ہیں, اس لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے جو سوشل میڈیا کے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس امپورٹڈ حکومت کو بھی کہہ رہے ہیں اور ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ اس تحریک کا رخ ایسا نہ ہو کہ ایک ایسے زاویے پر چلا جائے کہ جہاں میرے کنٹرول میں بھی چیزیں نہ رہیں. کیونکہ جب اتنی بڑی تحریک چلتی ہے اس کے اندر اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے بھی ہو جاتے ہیں جو بہت جذباتی ہوتے ہیں, جو اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں رکھ پاتے, اور کسی بھی لیڈر کے لیے بھی پھر ممکن نہیں رہتا کہ اس پورے ایک جو میسیو کراؤڈ ہے, جو تحریک ہے, اس کو ایک دائرے کے اندر رکھا جا سکے. تو یہ اصل میں خان صاحب پیغام دے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو بھی, کیونکہ اس وقت ایک تاثر یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے لوگ, کچھ ایسے جو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سیل کے لوگ تھے, ان کو اٹھایا گیا ہے, اور عام تاثر یہ بن رہا ہے کہ اس میں ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی انپٹ ہے اور ایف آئی اے کا بھی ہے, شہباز شریف کی امپورٹڈ جو گورنمنٹ ہے اس کا بھی ہے. پھر چوتھا نقطہ بہت ہے, انہوں نے کہا کہ میرے فوجی شہید ہو گئے. ابھی جو ریسنٹ ایک دہشت گردی کی واردات ہوئی, انہوں نے کہا کہ میرے فوجی, یعنی فوج کے ساتھ اپنی والہانہ محبت کا بھی اظہار کیا کہ میرے فوجی شہید ہو گئے ابھی ریسنٹلی. اس کے بعد جو مشرف نے سرنڈر کیا تھا امریکہ کے کہنے پر, اس سرنڈر کی وجہ سے میرے فوجی یعنی پاکستان کے فوجی, ان کے اوپر حملے ہوئے. ہمیں پتہ ہے جی ایچ کیو تک پر حملہ ہو گیا تھا, پریڈ لین پہ حملہ ہو گیا تھا, ہماری کوئی عبادت گاہ محفوظ نہیں رہی, کوئی ہمارے پولیس اسٹیشن محفوظ نہیں رہے, سکولز محفوظ نہیں رہے. یہ ساری دہشت گردی کی جنگ کون لے کے آیا تھا؟ پرویز مشرف لے کے آئے تھے, جو پرائی جنگ تھی جو ہمیں بعد میں لڑنی پڑی اپنی جنگ کے طور پر. تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے مزید فوجیوں کو شہید نہیں کروانا چاہتا تھا جب میں نے امریکہ کو فضائی اڈے دینے سے انکار کیا,
کیونکہ جب ایبسلوٹلی ناٹ کہا پرائم منسٹر عمران خان نے، اگر وہ نہ کہتے اور اگر ہم ان کو فضائی اڈے دے دیتے امریکہ کے، تو انِمیجنیبل، ایک ناقابل تصور ایک مزاحمت آتی افغان طالبان کی طرف سے بھی، اور پھر جو تحریک طالبان پاکستان ہے اس کی طرف سے بھی، اور پاکستان میں دیگر ایسے گروہ جن میں شدت پسندی کا بڑا پوٹینشل ہے کہ اچھا امریکہ کو فضائی اڈے دے دیے افغانستان میں حملے کے لیے، تو پاکستان میں دہشت گردی کی وہی ویو آتی جو کہ مشرف دور میں آخری 2 سالوں میں آئی تھی، اور ظاہر ہے کہ اس سے کیا ہوتا، ہماری آرمی کے لیے مشکلات بنتی، ہمارے جوان بھی شہید ہوتے، ہماری آرمی کو دوبارہ سے ایک دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنا پڑتی۔ چوتھا، خان صاحب نے یہ بھی کلیئر کر دیا، جو ڈی جی ISPR نے کہا تھا کہ کبھی اڈے نہیں مانگے گئے، لیکن خان صاحب نے کلیئر کر دیا، اور یہ بائی دا وے نیو یارک ٹائمز کی بھی رپورٹ تھی، ہمارے اپنے ڈان اخبار میں بھی چھپی تھی، کہ جب CIA چیف آئے تھے اور اسی طرح وائٹ ہاؤس کے سپوکس پرسن سے ایک صحافی نے سوال کیا تھا کہ کیا امریکہ پاکستان کے اندر اپنی پریزنس برقرار رکھنے کے لیے کوئی فضائی اڈوں کے متعلق کوئی بات چیت کر رہا ہے، کیونکہ اس حوالے سے معلومات آ رہی ہیں، تو نیو یارک ٹائمز نے بھی رپورٹ کیا، پھر وائٹ ہاؤس کے سپوکس پرسن نے بھی کہا تھا کہ یہ ہو رہا ہے، یعنی بیک گراؤنڈ میں بات ہو رہی ہے۔ تو خان صاحب نے یہ پیغام بھی دے دیا کہ ہاں اڈے مانگے گئے تھے، اس بات کو جھٹلایا نہ جائے، اور میں نے ایک ٹھیک اقدام کیا تھا جب میں نے ایبسلوٹلی ناٹ کا لفظ بولا۔ اسٹیبلشمنٹ کو، یعنی اگر آپ دیکھیں اس کے اندر 4 پیغام تھے، 4 میں سے 3 پیغامات اسٹیبلشمنٹ کے لیے تھے، اور اس کا کرکس یہ تھا کہ تاثر یہ تھا کہ خان صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے امریکی دباؤ کے اوپر اس بیرونی سازش کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر سیدھے الفاظ میں بات کی جائے، آسان الفاظ میں بات کی جائے، تو خان صاحب کا مطلب یہ تھا۔ پھر عدلیہ کے متعلق جو خان صاحب نے بات کی وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل تھی۔ اب دیکھیں کہ رات کو 1 بجے جس طریقے سے عدالت لگائی گئی، پھر اتوار کو عدالت لگائی گئی، تو ایک بہت بڑا مذاق اب سپریم کورٹ کی جانب سے ایک جو اطلاع آئی ہے، ایک خبر آئی ہے، اس کا ایک بہت بڑا مذاق بن گیا ہے، اور وہ اب اعلامیہ یہ جاری کیا گیا ہے کہ پیر کے روز ایک ہیرنگ ہوگی اس کیس کی جو خان صاحب لے کے گئے تھے سپریم کورٹ میں اپنے منحرف ارکان کی تاحیات نااہلی کے لیے۔ یعنی وفاق میں حکومت گر چکی، ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے پنجاب میں گر چکی، اور اب سپریم کورٹ اس کیس کی سماعت کرے گی، اور جو صدارتی ریفرنس تھا آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے، اس کی ہیرنگ ابھی تک پینڈنگ ہے۔ یعنی وہاں سپریم کورٹ تالے لگ جانے چاہیے رائے صاحب عدالتوں کو، اور ایسی عدالتوں کو جہاں سے انصاف عام آدمی کو نہیں ملے گا۔ یہی تو بات ہے کہ سپریم کورٹ کو اتنی جلدی تھی کہ رات 12 بجے بھی انہوں نے عدالت کھولی، اسلام آباد ہائی کورٹ رات 12 بجے کھلی، اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ اتوار کو بھی کھلی، لیکن صدارتی ریفرنس پر کبھی بھی سپریم کورٹ نے نہیں کہا کہ یہ ہارس ٹریڈنگ کا ایشو ہے، یہ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اخلاقی پیمانے پر، آئینی پیمانے پر، مذہبی پیمانے پر، معاشرتی پیمانے پر یہ کسی بھی صورت جائز نہیں ہو سکتی، تو کم سے کم اس کا کوئی فیصلہ ہی سنا دیں۔ تحریک انصاف کے خلاف ہی فیصلہ سنا دیتے، لیکن کم سے کم اس کیس کو جلدی جلدی سنتے تو صحیح، لیکن وہ کیس ابھی تک دیکھ لیں حکومتیں گر گئیں۔ اب اگر وہ صدارتی ریفرنس پر فیصلہ آ بھی جائے، ایک سیکنڈ، اب اگر صدارتی ریفرنس پر فیصلہ آ بھی جائے اور یہ کہہ دیں کہ ان کی تاحیات نااہلی ہونی چاہیے، تو اب تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ جو ارکان دکھائے ہمارے ساتھ مل گئے ہیں اس وقت PTI کے، ان 20 ارکان کی وجہ سے پھر اتحادی جماعتوں نے فیصلہ کیا کہ حکومت تو ویسے ہی گرنی ہے، حکومت تو ویسے بھی گرنی ہے، تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور اپوزیشن کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ اصل بنیاد تو وہ 20 ارکان بنے۔ اگر سپریم کورٹ جلدی فیصلہ کر دیتی ان 20 ارکان کے متعلق، تو یہ پھر اتحادی جماعتیں بھی اس طریقے سے چھوڑ کر تحریک انصاف کو نہ جاتی، لیکن اب آپ صدارتی ریفرنس پر کوئی فیصلہ کر بھی لیں تو اب اس کا کیا فائدہ ہے؟ اب تو دونوں حکومتیں ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے گر چکی ہیں۔ صاحب تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ پیغام پاکستان کے طاقتور حلقوں کو پہنچ گیا ہے
سازش اور مداخلت، اور جو اس دن پریس کانفرنس ہوئی، اور اب میرا خیال ہے کہ یہ خان صاحب ایک ٹیمپرامنٹ قوم کا بھی بنا رہے ہیں، ایسا ایسا ان کو آشکار کر رہے ہیں کہ اصل میں کہانی کیا ہوئی ہے، اور اب فیوچر میں یہ بیانیہ تیز ہوگا، چونکہ وہ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ پاکستان کی عدالتوں سے بھی سوال کر رہے ہیں، اور کوئی کنفرنٹریشن نہ ہو، وہ جن کو پیغام بھیجنا ہے پاکستان کے طاقتور حلقوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو، انہیں بھی یہ پیغام بھیج رہے ہیں۔ لیکن اب انہوں نے قوم کے سامنے یہ واضح کر دیا، چونکہ ایک کیمپین چلی ڈی جی آئی ایس پی آر کے بعد پریس کانفرنس کے کہ جناب دیکھیں انہوں نے تو انکار کر دیا، کچھ ایسا نہیں تھا، یہ جھوٹے ثابت ہوئے۔ اب میرا خیال ہے کہ قوم کی برین واشنگ کرنا اور ان کے ذہن میں سے یہ بات نکالنا کہ یہ سازش نہیں ہوئی تھی، میرا خیال ہے کہ یہ ناممکن ہوگا۔ دیکھیں، آپ کسی کو قائل کرتے ہیں تو دلیل کے ساتھ کرتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی، اس کا مقصد تو یہ تھا کہ ہم معاملات کو ٹھنڈا کریں، اور ایک سوال کے جواب میں جب انہوں نے کہا کہ نہیں، سازش کا لفظ نہیں تھا، مداخلت کا لفظ تھا، وہ معاملات ٹھنڈا ہونے کے بجائے مزید گرم ہو گئے، اور مزید لوگ کنونسڈ ہو گئے، قائل ہو گئے کہ یہ سازش تھی، کیونکہ مداخلت کا مطلب ہی سازش ہوتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کھلی مداخلت کا لفظ استعمال کیا گیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اعلامیے میں، اور ساتھ یہ بھی لکھا گیا کہ ناقابل قبول ہے۔ یعنی جنرل باجوہ نے یہ انڈرسٹینڈ کیا، جنرل ندیم انجم ڈی جی آئی ایس آئی نے اس مراسلے کو دیکھ کر یہ انڈرسٹینڈ کیا، کیونکہ یہ مراسلہ، یہ سائفر آئی ایس آئی کو بھی بھیجا گیا تھا۔ مطلب یہ بھی انفارمیشن میں دے دوں آپ کو کہ یہ سائفر آئی ایس آئی کو بھی بھیجا گیا تھا، صرف یہ وزارت خارجہ میں نہیں آیا تھا۔ تو ان دونوں نے ہماری مسلح افواج کے دیگر سربراہان، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ یہ کھلی مداخلت ہے اور ناقابل قبول ہے۔ تو اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر کو اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے زیادہ احتیاط کرنی چاہیے تھی، یا زیادہ مناسب الفاظ استعمال کرنے چاہیے تھے۔ اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے، ہو سکتا ہے بالکل بھی ان کی اس طرح کی انٹینشن نہ ہو کہ انہوں نے تحریک انصاف کے سپورٹرز کو یا پاکستان کے عوام کو ہرٹ کرنا ہے، بالکل ان کی اس قسم کی انٹینشن نہیں ہوگی، لیکن اس سے لگا یہ کہ جو اپوزیشن تھی پہلے اور اب جو امپورٹڈ حکومت ہے، اس کے بیانیے کو تقویت دینے کی کوشش کی گئی ایک غیر ارادی طور پر، اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس امپورٹڈ حکومت نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے اس بیان کو اچھالا اور اس کو اپنے بیانیے کے طور پر استعمال بھی کیا۔ اب اس پر خان صاحب کا ریئیکٹ کرنا ایک مجبوری بن گئی تھی، یعنی خان صاحب کے لیے یہ بہت ضروری ہو گیا تھا کہ وہ اس پہ بات کریں، ورنہ یہ بات اسٹیبلش کر دی جاتی کہ یہ تو ایک کوئی معمولی مداخلت تھی، کوئی سازش نہیں تھی۔ اس لیے خان صاحب نے اس معاملے کے اوپر ریئیکٹ کیا۔ دوسرا، جو ایک عدالت کو، چیف جسٹس کو خان صاحب نے کہا، اور ابھی بھی کہا، انہوں نے کہا کہ کم سے کم یہ خط پڑھ تو لیتے۔ ارکان قومی اسمبلی کو ہم نے کہا کہ یہ سائفر پڑھ لیں، ہمارے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ پڑھ لیں۔ شہباز شریف کو کہا، پھر چیف جسٹس سے کہا کہ آپ اس کو پڑھ لیں، لیکن چیف جسٹس نے بھی اتنی زحمت نہیں کی کہ وہ سائفر کو پڑھ لیتے یا اس پر بریفنگ لے لیتے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر خان صاحب اپنا مقدمہ عوام کے پاس نہ لے کے جائیں، پاکستان کے مستقبل کا مقدمہ عوام کے پاس نہ لے کے جاتے تو کدھر لے کے جاتے؟ جی راز صاحب، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اب تو حکومت جن لوگوں کی ہے، انہوں نے یہ پڑھا ہوگا، کیونکہ پرائم منسٹر ہیں، پڑھ سکتے ہیں، بلا کے کہا ہوگا لاؤ یار کدھر ہے خط، دیکھا ہوگا انہوں نے، اس لیے خاموشی ہے، اب ان کا اس طرف توپوں کا رخ نہیں ہے۔ جی، ان کو پہلے بھی پتا تھا۔ شہباز شریف اسی وجہ سے جب ان کو کہا گیا تھا کہ پارلیمانی کمیٹی کا جو اجلاس ہے قومی سلامتی کا، اس میں آپ آئیں اور خود اس سائفر کو دیکھ لیں، لیکن اس وقت انہوں نے یہ سائفر نہیں دیکھا تھا۔ پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ بیان کہ ایبسلوٹلی ناٹ، یعنی کوئی اڈے ہم سے نہیں مانگے گئے، یہ بیان بھی اس وقت غیر ضروری تھا، اس کو بھی اوائڈ کیا جا سکتا تھا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج خود تو اس معاملے پر بات نہیں کی، لیکن اگر کچھ سوال ہو بھی گیا تھا تو ڈی جی آئی ایس پی آر اس سوال کو اوائڈ کر سکتے تھے، کیونکہ اس سے بھی اپوزیشن نے اس فکرے کو اٹھایا کہ ہم سے تو کبھی اڈے مانگے نہیں گئے، اور خان صاحب کہتے تھے کہ ہم سے اڈے مانگے گئے، تو اس کو بھی جو آپ کی امپورٹڈ حکومت ہے اس نے اپنے بیانیے کے لیے استعمال کیا۔ اس لیے
خان صاحب نے دوبارہ سے یہ الفاظ بولے کہ ایبسلوٹلی ناٹ. جب میں نے کہا تھا انہوں نے تاثر دیا کہ اس وقت اڈے مانگے جا رہے تھے اور CIA چیف کا دورہ پاکستان، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور DGISI سے ملاقات ایک ناقابل تردید حقیقت ہے. بالکل کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری ملٹری لیڈرشپ نے کوئی فیصلہ کر لیا تھا کہ ان کو اڈے دیے جائیں گے، لیکن اڈوں کے لیے بات چیت چل رہی تھی اور پھر الٹیمیٹلی پرائم منسٹر عمران خان نے یہ فیصلہ کرنا تھا. لیکن خان صاحب نے اس وقت ایبسلوٹلی ناٹ کہہ کر امریکہ کو اوفینڈ کر دیا. پھر کتنے کانفیڈنس کے ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اپوزیشن تھی پرانی، یہ جو اب امپورٹڈ حکومت میں بدل چکی ہے، ان کے لوگ امریکی سفارت خانے کے لوگوں سے ملتے رہے. اچھا، یہ کبھی بھی ابھی تک اس کا کوئی ڈینائل نہیں آیا، کبھی بھی ڈینائل نہیں آیا کہ جن دنوں میں تحریک عدم اعتماد آئی ان دنوں میں یہ ملتے رہے امریکی سفارتکاروں سے یا نہیں ملتے رہے. اور اس بات کا بھی ڈینائل کہیں سے نہیں آیا، ملٹری کی طرف سے بھی، یعنی ہمارے DGISPR کی جانب سے بھی اس بات کا ڈینائل نہیں آیا کہ کیا جو سائفر آیا اس میں تحریک عدم اعتماد کے متعلق الفاظ لکھے ہوئے تھے یا نہیں لکھے ہوئے تھے. خان صاحب کہہ رہے ہیں لکھے ہوئے تھے. خان صاحب وہ خط دکھانے کے لیے چیف جسٹس کو بھی تیار ہیں، جنرل باجوہ اور DGISI پہلے دیکھ چکے ہیں. تو جب تحریک عدم اعتماد کے لفظ بھی لکھے ہوئے تھے، خان صاحب 125 مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ لکھا ہوا تھا کہ عدم اعتماد کامیاب ہو گئی، پاکستان کو ہم معاف کر دیں گے، ناکامیاب ہوئی تو پاکستان کو نتائج بھگتنا پڑیں گے. تو پھر سازش میں کیا شک رہ جاتا ہے؟ پھر تو سازش میں کوئی شک نہیں رہ جاتا. تو اس وجہ سے اس وقت جو ٹویٹر کے اوپر امپورٹڈ حکومت نامنظور کا جو ٹرینڈ چل رہا ہے اور جو اپنے اداروں کے ساتھ لوگ گلے شکوے کر رہے ہیں، یہ PTI کے لوگ صرف نہیں کر رہے، بہت سے عام پاکستانی اپنے اداروں کے ساتھ گلے شکوے کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ کے اوپر بڑا مان تھا، ابھی بھی ہمیں آپ پہ بڑا مان ہے. ہم سمجھتے تھے کہ بیرونی سازشوں سے نمٹنے کے لیے آپ کے پاس بڑی زبردست قسم کی صلاحیتیں ہیں، آپ اس سے پہلے پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے والی قوتوں سے لڑتے رہے اور یہاں بھی آپ کو اس سازش کو روکنا چاہیے تھا. اب اس میں جو سب سے اہم پوائنٹ ہے، وہ سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ خان صاحب نے کہا کہ میں اداروں کو کمزور نہیں کرنا چاہتا، ادارے مضبوط ہوتے ہیں تو ملک مضبوط ہوتے ہیں. یہ کس کو وہ پیغام دے رہے ہیں؟ کس کو پیغام دے رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دے رہے ہیں کہ میں اداروں کو کمزور نہیں کرنا چاہتا. اپنے لوگوں کو بھی انہوں نے کہا کہ اداروں کے خلاف کوئی کسی قسم کی منفی کیمپین آپ نہ چلائیں، لیکن جس طرح کا لوگوں کا غم و غصہ ہے، جس طرح سے وہ گلے شکوے کر رہے ہیں، اس سے آبویسلی بہت آبویس ہے کہ اداروں کے لیے کوئی بہت مثبت جذبات نہیں ابھر رہے. اس لیے اس کا ایک ہی وے آؤٹ ہے اور وہ وے آؤٹ یہ ہے کہ اگلے الیکشن میں چلے جائیں. اداروں کی رسپیکٹ جو رہنی چاہیے، جو والہانہ محبت اداروں کے ساتھ رہنی چاہیے، وہ بھی رہے گی. پاکستان میں تقسیم نہیں ہوگی. جو خان صاحب وارن کر رہے ہیں کہ یہ تحریک کسی اور جگہ پہ مڑ سکتی ہے اگر اسٹیبلشمنٹ نے یا امپورٹڈ حکومت نے کوئی ایسا اقدام اٹھایا اس تحریک کے خلاف، تو یہ سارے معاملات جو کہ انریسٹ کی جانب جا سکتے ہیں، انتشار کی جانب جا سکتے ہیں، اس کا ایک منصفانہ حل یہ ہے کہ اگلا الیکشن ہو جائے. جی. اور خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے بالکل ٹھیک کہ اگر عوام نے ووٹ دے دیا ان چوروں کو، یہ خان صاحب کے الفاظ ہیں، تو تب بھی میں مان لوں گا کہ چلیں ہماری عوام نے ان کو سلیکٹ کیا ہے. یہ کسی بیرونی سازش کے نتیجے میں تو یہ سب کچھ نہیں ہوا، لیکن الیکشن اس کا وے آؤٹ ہے اور اس میں اداروں کو، جو پاکستان کے تمام ادارے ہیں، ان کو پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کو متحد رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ صاحب. ویورز، یہ آج کا شو تھا. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اور جاتے جاتے میں آپ کو بات بتا دوں راجہ صاحب، یہ جو جلسہ تھا یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے تاریخ کے اندر کہ جلسہ کراچی میں ہے لیکن پوری قوم نے دیکھا ہے. لاہور میں سکرین لگی، فیصل آباد میں لگی، گوجرا، منڈی بہاؤدین، گجرات، آپ چاروں صوبوں میں، سندھ کے اندر جیکب آباد، سبی، حیدرآباد، لاڑکانہ، بلوچستان کے اندر، کوئٹہ میں، پشاور کے اندر، اسلام آباد میں، لاہور میں، سر یو نیم اٹ، سکرینیں لگی اور باقاعدہ اس جلسے کو دیکھا گیا ہے. ایسے مناظر صرف رائے صاحب کرکٹ کے ٹائم پہ نظر آتے ہیں جب پوری قوم اکٹھی ہو جاتی ہے،
لیکن سیاسی تاریخ میں ہم نے اسے پہلے نہیں دیکھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تفریق اور جو تقسیم تھی وہ تو ہو چکی ہے. جو لوگ سیاستدان ہیں وہ ایک طرف ہو گئے اور 22 کروڑ عوام جو ہے وہ جو منظرنامہ ہے پاکستان کا اس نے بالکل الگ کر دیا. ویورز یہ شو تھا. کمنٹس بھیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. مجھے اور ابراہیم راجہ صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے اللہ نے کے